کہ آپ نے خود اپنی قطبیت کا زینہ اور سیڑھی علم کو قرار دیا کہ میں اس کے ذریعے سے مقام قطبیت تک پہنچا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے یہ قسم اٹھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ دنیا میں اور اس وقت کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا، اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر میں ایسا نہ کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ جذباتی آدمی تھا، ایسا کہنا نہیں چاہیے کہ جو بندہ کر نہ سکے۔ آج کل لوگ طلاقیں دے بیٹھتے ہیں، بعد میں پھر فتوے پوچھتے رہتے ہیں کہ جی آپ ہم کوئی حل نکالیں۔ بھائی فائر تم کرو اور بچاؤ ہم بتائیں، یہ کیسے؟ فائر تو تم کر بیٹھے ہو، جو کمان سے نکلا ہوا تیر بھی کبھی واپس آئے۔ تو اس کا حل یہ تھا کہ پہلے تم اپنے علم حاصل کرتے کہ طلاق کس قدر مضر ہے، پہلے تم سوچتے کہ میرے بچوں کا کیا بنے، میرا گھر اجڑ جائے۔ زبان پر قابو پانا پہلے سیکھتے، غصے پر قابو پانا پہلے سیکھتے۔ اب جب کمان سے تیر چلا چکے ہو، اب علماء کے پاس آتے ہو، مفتیان کرام کے پاس آتے ہو جن کو حل نکالے۔ تو جو کمان سے نکلا ہوا تیر کیسے واپس آئے؟ گولی جو فائر ہو چکی ہے وہ کیسے واپس بندوق میں آ سکتی ہے؟ وہ فائر کر دی، یا تو فائر کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں جی فائر کروں کہ نہ کروں، جب کر دیا فائر چلا دیے تو اب کہتے ہیں جی وہ گولی واپس لا کے دو مجھے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا، تو سوچنا چاہیے۔ تو یہ بھی علماء کی صحبت میں بیٹھے، صوفیاء کی صحبت میں بیٹھے تاکہ اپنے آپ پر قابو پانا سیکھیں۔ اپنے آپ پر قابو پانا سب سے بڑا کام ہے۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اس کو پی جائے، وہ بندہ پہلوان ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ بھائی غصہ آیا تو پی گیا، اپنے آپ پر قابو پا لی تو پہلوان ہے۔ یعنی یہ ڈیفینیشن پہلوان کی حدیث پاک میں کی گئی ہے۔ آج لوگ دیکھو غصے میں کیا کچھ اول پول بک دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بعد میں نادم ہوتے رہتے ہیں۔ ایک شخص کی آپ بیتی میں نے پڑھی کہ وہ قید ہو گیا جیل میں، کہتے ہیں جی میں نے گولی مار دی تھی بندے کو، اس نے مجھے گالی دی، لیکن اس وقت میں غصے پہ قابو نہیں پا سکا۔ اب روز جو جیلر ہے، جیل کا عملہ مجھے گالیاں بھی دیتا ہے، مجھے ٹھوڑے بھی مارتا ہے، تو اس وقت ہی قابو پا لیتا تو یہ روز کی گالیاں تو نہ سنتا نا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو قابو پانا چاہیے، برداشت، ٹالرنس، صبر، تحمل۔ یہ الفتح الربانی میں حضور غوث پاک فرماتے ہیں فقر اور صبر دو چیزیں، فقر اور صبر۔ بولیے گا فقر اور فقر، یعنی جو اللہ نے دیا اسی پر قناعت کرنا، یہ فقر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فقر اور صبر اللہ اپنے پیارے بندوں کو عطا فرماتا ہے، ہر بندے کو صبر کی توفیق۔ یہ الفتح الربانی حضور غوث پاک کے خطبات کا موضوع، اس میں یہ بات لکھی ہے، میں فقر اور صبر اللہ اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے نا جی۔ تو اس لیے صبر کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ تو ضمناً باتوں میں بات ہے، اور ساتھ ہی میں نے غوث پاک کا آپ کو ایک ارشاد بھی سنا دیا الفتح الربانی کے ریفرنس سے۔ اب آئیے اس واقعے کی طرف کہ اب جب عبادت کرنے لگا تو کون سی ایسی عبادت کرے کہ اس وقت دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو۔ نماز پڑھتا ہے، کیا گارنٹی کوئی اور نہیں پڑھ رہا؟ روزہ رکھتا ہے، کیا گارنٹی کسی اور نے نہیں رکھا؟ خیرات دیتا ہے، کیا گارنٹی کوئی کسی اور نے نہیں دی؟ آج تو ہوتا ہی لاکھوں افراد اکٹھے ہو کے کرتے ہیں، کون سی ایسی عبادت کرے؟ ہر مفتی نے کہا کہ تمہاری قسم پوری نہیں ہو سکتی اور تمہاری بیوی کو طلاق پڑ جائے گی۔ شکر ہے اس وقت وہ لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے جو کہتے ہیں 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے۔ ایسے بھی کوئی ہے بزرگ جمہور لوگ، ایسے بھی کرشمہ ساز لوگ ہیں جو 3 طلاقوں کو ایک بنا دیتے ہیں۔ کہیں 3 ہے تو وہ کہتے ہیں جی ایک ہی ہوئی ہے۔ بھائی 3 ایک کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ تو سادہ سا پرائمری کا اسٹوڈنٹ بھی سمجھتا ہے کہ 3 ایک کبھی نہیں ہو سکتی، دے 3 طلاقیں اور ایک ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو امپاسبل ہے، یہ تو ناممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال اپنی جماعت کو بڑھانے کے لیے کچھ لوگوں نے ایسی ریلیکسیشنیں بھی گھڑی ہوئی ہیں کہ 3 طلاقیں تم دو، ہم ایک کا تمہیں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ یہ بالکل شریعت سے بغاوت والی بات ہے، یاد رکھو کبھی ایسے بندے کے چنگل میں نہ پھنسنا جو 3 طلاقوں کو ایک کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھو اس دور میں بھی کوئی ایسا مفتی پیدا نہیں ہوا تھا، وگرنہ کہتے کوئی بات نہیں، ابھی 2 تیرے پاس ہی، تو نے 3 دیے نا تو 2 تیرے پاس ہی، ابھی خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اس وقت کوئی ایسا نہیں مفتی پیدا ہوا تھا، کہا نہیں بھائی طلاق تو پڑ جانی، یا تو کر ایسی عبادت۔ اب وہ کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے کہ بھائی کون سی ایسی عبادت کروں ورنہ بیوی میری طلاق ہو جائے گی، وہ نکاح سے نکل جائے گی۔ تو ہوتے ہوتے سرکار بغداد حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ تو غوث کا مطلب ہی فریاد رس ہے، فریاد کو پہنچنے والا۔ اس میں بھی اپنی درس میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا
کہ غوث پاک نے لوگوں کی مشکلیں حل کی ہیں، مصیبتیں دور کی ہیں، مصائب دور کی ہیں، حاجتیں پوری کی ہیں، تو ہماری بھی جتنی کی طاقت ہے، جتنی کی کیپیسٹی ہے، جتنی کی استطاعت اور صلاحیت ہے، لوگوں کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، لوگوں کو جو ہے وہ سہولت پہنچانی چاہیے، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ یہ غوث پاک کی تعلیم ہے، یہ غوث پاک کا مشن ہے۔ بہرحال پھر دوبارہ واقعے کی طرف لوٹتے ہیں۔ دیکھو کتنے ایک ہی واقعے سے کتنے کتنے پیارے اسباب اور کتنے کتنے لیسن اور میسج مل رہے ہیں۔ تو غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے فرمایا ہاں تیری قسم پوری ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا جلدی بتائیں کیسے؟ فرمایا کہ تم مکہ شریف چلے جاؤ اور وہاں کے جو خدام ہیں حرم شریف کے، ان کو میری طرف سے میسج دو کہ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ تمہاری خاطر طواف کو روک دیا جائے، تم تنے تنہا طواف کرو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی، دنیا میں کہیں اور طواف ہو ہی نہیں سکتا، اور کہیں خانہ کعبہ ہے ہی نہیں، اور کہیں طواف ہو ہی نہیں سکتا، جائز ہی نہیں ہے، تو یہ تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ تو جتنے مفتیان عراق تھے وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ اتنا آسان جواب تھا، ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ کہ مان گئے ہیں کہ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ علم طریقت کے بھی شاہ سوار ہیں اور علم طریقہ شریعت کے بھی تاجدار ہیں، فقہ اور افتاء کا بھی بڑا فن اور مہارت رکھتے ہیں، اور یہی مفتیان عراق کا قول ہے کہ ہم آپ کے جواب دینے پر حیران نہیں ہوتے تھے کہ جواب آپ کی خدمت میں استفتاء پیش ہوتا، عصر سے مغرب تک آپ پورے بغداد پورے عراق سے آئے ہوئے سوالات کے جوابات تحریراً دیتے تھے اور اسٹیمپ بھی لگاتے تھے مفتی کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جواب دینے پر ہمیں حیرت نہیں ہوتی، وہ تو جواب تو ہم بھی کتابوں کی مدد سے لکھ لیتے ہیں، کیا ہم ان کا جلدی جواب دینا، فوراً جواب دینے سے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ان کے فنگر ٹپس پر ہے، یعنی اتنی مہارت اللہ نے ان کو عنایت فرمائی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شان علمی کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے، خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس لیے آپ نے سنا کہ میں بارہا کہتا ہوں کہ مل کے پڑھو بھائی، سارے پڑھو، کیوں؟ میں تنہا ذکر کروں گا تو بھی رحمت اترے گی، لیکن جب اتنے لوگ سینکڑوں افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سب مل کر جب پڑھیں گے تو کتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور اس وقت آپ کو پتہ ہے جو حالات ہیں وطن عزیز کے، جو ملکی حالات ہیں، جو عالم اسلام کے حالات ہیں، ہم اللہ کی رحمت کے سوالی بیکاری اور محتاج پہلے سے بہت زیادہ ہیں، لہذا مل کر پڑھیے بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر۔ مفتی شرع ہے، مفتی شرع یعنی جو شریعت کے مفتی ہیں۔ مفتی کسے کہتے ہیں؟ یہ مفت سے مفتی نہیں ہوتا، یہ فتویٰ سے مفتی ہوتا ہے۔ یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ فتویٰ دینے سے۔ مفت سے مفتی نہیں سمجھ لے، لوگ کہتے ہیں جائے جو مفت بار ہوتے ہیں یا مفت میں ہی مل جائیں وہ مفتی ہوتے ہیں، لوگوں نے یہ ڈیفینیشن بنائی ہوئی، یہ غلط ڈیفینیشن ہے۔ یہ مفتی لفظ مفت سے نہیں نکلا، یہ لفظ مفتی افتاء سے اور فتویٰ سے نکلا، یعنی جو فتویٰ دیتا ہے اسے مفتی کہتے ہیں، اور ہر بندہ بھی فتویٰ نہیں دے سکتا، ہر بندے کو فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ آج کل ہر بندہ ہی مفتی بنا ہوا ہے، وہ اپنی رائے رکھتا ہے، ہر بندے کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں، اگر دے گا گناہ گار ہوگا۔ یہ بھی دیکھیں آپ فقہ کی کتابیں اٹھائیں، ہر بندے کو فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، صرف اسی کو جائز ہے جو مفتی کا کورس کر لے اور پھر کوئی مفتی اس کو اپنے پاس بٹھا کے فتویٰ لکھنا سکھائے، پھر اس کو وہ اجازت دے کہ تو فتویٰ لکھ۔ جیسے وہ ہوتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے تو کیا سیدھے ہی اسپتال چلا جاتا ہے؟ بولیے نہیں، اس کو پہلے ہاؤس جاب کراتے ہیں کسی ڈاکٹر کے زیر نگرانی، پہلے وہ گھر تو بندے مارنا شروع کر دے گا، وہ صرف علم سے بات نہیں بنتی، تجربہ بھی ہونا چاہیے۔ تو وہ پہلے کسی ڈاکٹر کی نگرانی میں مریضوں کا علاج کرتا ہے، 1 سال تک ہاؤس جاب ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اب تو جا کے نا خود بھی کلینک کر سکتے ہو اور لوگوں کو ڈائگنوز کر سکتے ہو ان کی بیماریاں۔ لیکن یہ کہ اسی طرح مفتی کا بھی کام ہے، ہر بندہ مفتی نہیں بن سکتا۔